ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھر کے عوام کا جو سفر ہوتا تھا کراچی تک، ہم نے اس کو پچھلے حکومت میں یہ پورا کا پورا روڈ نیٹ ورک قائم کر کے اس کا تو تقریباً ٹائم جو لگتا تھا وہ آدھا کر لیا ہے۔ اگر ہم یہ ریلوے لائن بنائیں گے تو تھر کے عوام کے لیے بھی اور کراچی کے عوام کو یہاں تھر آ کے چکر لگانا ان کے لیے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی آسانیاں پیدا ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو ابھی تک NED کا یہاں انجینئرنگ کا کیمپس تو کام کر رہا ہے، مگر امید ہے ان کا پورا جو ادارہ ہے وہ اگلا حکومت میں مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا پلان ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ تینوں ڈسٹرکٹس میں ہم نے اس قسم کی فیسلٹی پہنچانے ہیں۔ تو 3 یونیورسٹیز یہاں کے عوام کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ چاہے وہ اسلام کوٹ کا یا نگر پاکر کا یا ہمارا مٹھی کے عوام ہو، ان کو دور نہ جانا پڑے، ان کا اپنا ضلع میں، ان کا اپنا ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہو، کالج ہو، کیمپس ہو۔ ساتھ ساتھ مٹھی میں ہم نے NICVD کا ہاسپٹل کھول دیا ہے، جس سے ڈیلی یہاں کے عوام کو مفت دل کا علاج ملتا ہے۔ تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں اسلام کوٹ، نگر پاکر اور یہاں مٹھی میں ہم ہاسپٹلس کھولیں، تاکہ ایک جیسے وہاں کے عوام دور نہ جانا پڑے اور ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کا علاج کیا جائے، مفت علاج کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جس تیزی کے ساتھ تھر پارکر میں پچھلے چند سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلا 5 سال میں تھر پارکر کا مزید ڈیولپمنٹ ہوگا اور پاکستان کا مثال رہے گا۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، تھر پارکر کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کو میں ایک بار پھر دیوالی مبارکباد کہتا ہوں، اور اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں۔ اپنا ان کے محنت کل نظر آ رہا تھا، میرے نمائندے کے محنت کل نظر آ رہا تھا، اس سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اور اب یہ محنت جاری رہنا پڑے گا۔ میں اب تھر پارکر واپس نہیں آؤں گا الیکشن کے دوران۔ آپ نے میرے نمائندے بننے ہیں، آپ نے میرے بازو بننے ہیں، میرے نمائندے ہو کے گھر گھر جانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، تیر کو جتوانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے میں اپنے تھر پارکر کے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا ہمارے عوام کی ترقی کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرا کوشچن یہ ہے، آپ نے بات کر کے جن منصوبوں کا ذکر کیا ہے، یہ یقیناً بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا پیپل پارٹی کا ہر گول بڑا کریڈٹ ہے، اور 2600 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو جا رہی ہے۔ آپ نے 4 سال پہلے جب بجلی گرڈ اسٹیشن کو جاری کی افتتاح کیا تھا، اس وقت اعلان کیا تھا کہ ہر پول کی رائلٹی خرپات کا اپنے گھر سے ہوگی، لیکن ابھی تک 4 سال گزرنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ کہ 22 ارب روپے کا RO پلانٹ پروجیکٹ جو سندھ گورنمنٹ کا تھا وہ فیلیور ہے، ناکام ہے، دیہات میں وہ کام نہیں کر رہے، RO پلانٹ بہت سارے بند ہیں، بلکہ کمپنی اور پبلک ہیلتھ کی جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ جو بھائی نہیں آپ سوال کریں، اپنے آپ ایڈ کریں، لیکن آپ سوال کریں، اسٹیٹمنٹ نہ دیں۔ آپ پوچھیں کیا یہ چیز ناکامی کا باعث بنا ہے یا نہیں ہے۔ آپ اگر اسٹیٹمنٹ دیں گے
تو وہ ایک سوال نہیں ہوگا، وہ آپ کا رائے، آپ کا اوپینین، آپ کا سیاسی بیان بازی. انفارمیشن دی جا رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کی اموات کی بات ہو رہی ہے. آپ 2014 میں آئے تھے تو اس وقت 350 بچے تھرپارکر میں ڈیتھ ہوئے تھے. ابھی 700 سول اسپتال مٹی میں بچے ایک سال میں ڈیتھ ہوئے. تو یہ ساری جو کریڈٹ ایک طرف ہے، دوسری طرف یہ پروجیکٹ جو ہے وہ فیلور ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے سٹیٹمنٹس کے لیے، آپ کا سیاسی اوپینین دینے کے لیے. یہ آپ کا حق ہوتا ہے ہر کسی کا کہ وہ اپنا رائے دے، اپنا موقف دے. مگر میں صرف رائے پہ تو نہیں چل سکتا ہوں، میں حقیقت کے مطابق چلنا پڑتا ہے. میں مانتا ہوں کہ دو چیزیں، میرے رائلٹیز کے اور میرا RO پلانس، دونوں جو ہیں وہ ایک وفاق اور صوبہ کے ٹسل کے نتیجے میں، جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم وہ کام حکومت مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو، وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوا ہے. اور یہی تو میرا کمپلینٹ اور شکایت رہا ہے کہ جو چینجز ہوئے ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، اس کے نتیجے میں میرے کافی منصوبے، نہ صرف یہ جو رائلٹیز کا جس کا میں ابھی آپ کو جواب دوں گا، اور نہ صرف میرا تھرپارکر کا RO پلانس کا ہینڈ اوور جو اینگرو کو اڈاپٹ کرنے تھے ہم نے، نہ صرف وہ سست روی کا شکار ہوئے، مگر سندھ بھر میں جو میں نے یہ سیلاب متاثرین کو پکا گھر دلوانا، اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ جو شروع ہوا، وہ بھی سست روی کا شکار ہوا ہے. جو سیلاب متاثرین کے ہم نے وفاق کے ساتھ مل کے منصوبہ بنائے تھے کہ سکولز کو بحال کرنا ہے، وہ بھی اسی نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں. جہاں تک رائلٹیز کی بات ہے، ہمارا موقف رہا تھا کہ نہ صرف ہمیں یہ رائلٹی ملنا چاہیے، مگر اس رائلٹی کو یہاں کے عوام پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ ہمارا جھگڑا رہا وفاقی حکومت کے ساتھ، جبکہ ہمارا حکومت مکمل ہونے سے ختم ہونے سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ان فنڈز کو، آپ کا رائلٹی کو یہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہمارا حکومت ختم ہونے سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تھا. ابھی شاید مجھے بتایا گیا مارچ تک یہ پیسے آئے تھے ہمارے پاس، آئے تھے. ہم نے تھر فاؤنڈیشن کو ٹرانسفر کر کے اور کام کرانا ہے. آپ نے ٹرانسفر کیا ہے یا ابھی نہیں؟ تک ٹرانسفر کیا. تو اپیرنٹلی مارچ میں یہ فنڈز آپ کے پاس ایک طویل پروسیس کے بعد آپ کے پاس آئے تھے، لیکن جو وہ فنڈز آگے جا کے آپ کے تھر فاؤنڈیشن میں پہنچنے تھے وہ نہیں پہنچے. ان کو پہنچنا چاہیے. اس لیے ہم چاہتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے وعدہ ہے، منشور ہے کہ نہ صرف وہ اس صوبے کے پاس آئے مگر یہاں کے عوام پہ خرچ ہو. جہاں تک میرے RO پلانس ہیں، یہ بہت بڑا RO پلانس ہے. یہ ان کے یہاں کے عوام کا فائدہ پہنچ سکتے ہیں. ویسے تو ہم نے RO پلانس جگہ جگہ کیے ہیں، لیکن جس سکیل پہ اور جس طریقے سے یہاں تھرپارکر میں، خاص طور میرے دو جو سب سے بڑے تھے، ان کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہم نے تھر کول منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ جو وہ کمپنی تھا وہ یہ منصوبے چلائیں. یہ کام بھی جا کے انفارچونیٹلی انٹرم حکومت میں سست روی کا شکار ہے. میں آپ کے تھرو آج بھی ان کو اپیل کروں گا، یہ شاید پبلک ہیلتھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ جو وعدہ ہے، یہ جو کام ہم جو انٹرم حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کروائیں
اور وہ جو پچھلے حکومت کا پالیسی ہے ان کو جاری رکھنا پڑے گا. تو اگر پچھلے حکومت کا پالیسی یہ ہے کہ ان RO پلانٹس کو، ان اینٹیٹیز کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ یہاں کے عوام کو فائدہ ہو، تو انٹرم حکومت کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جہاں تک شرائع اموات ہے، یہ تو میں اپنا فگرز تو کوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو PP پارٹی کا فگرز نہیں دے رہا ہوں. اگر میں UNDP کا ذکر کر رہا ہوں یا ورلڈ بینک کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا آپ کا تجویز ہوگا کہ آپ ان سے جا کے شکایت کریں. اس لیے ان کا ماننا یہ ہے، ان کا ماننا یہ تعداد کی بات نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہاں تھر پارکر میں ہمارا حکومت بننے سے پہلے آپ C سیکشن نہیں کر سکتے، وہ فیسلٹی ہی موجود نہیں تھے. بچہ والدہ دونوں مر جاتے تھے، گھر پہ دفن بھی ہو جاتے تھے، حکومت کو آپ کر گنتی بھی نہیں ہوتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ PPHI میں انویسٹ کیا ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس میں انویسٹ کیا ہے، اینڈ پھر باقاعدہ بچوں اور ماؤں کے لیے ایک کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا ہے کہ جو پہلے 1000 دن ہے اس بچے کا زندگی کا، وہ اس دوران the mother brings the child for their check-up اور اس والدہ کو ایک سٹائپن دیا جاتا ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے وہ پورا 1000 days کے لیے. اور اس نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچہ کا نیوٹریشن، والدہ کا نیوٹریشن میں بہتری آئی ہے، اور شرائع اموات میں 50% کمی ہوا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ بچتا ہے اور یہ مسئلے آج بھی ہیں، مگر جو بہتری آئی ہیں یہ بہتری تو باقی پاکستان میں کسی اور ضلع میں آیا ہی نہیں ہے. اگر میں صرف کاوش ہی پڑھتا رہتا تو ایسے لگتا کہ پورا پاکستان میں صرف تھر پارکر میں بچے مرتے ہیں، باقی کسی ضلع میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں، مگر میں پڑھتا نہیں ہوں. مریم صدیقہ صاحبہ گزارش ہے کہ ایک سوال کریں. جی میڈم. شرح خوانگی جو ہے خواتین میں وہ 19% ہے، اور دوسری جانب جو خواتین سرکار سے بہت زیادہ خودکشی بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تعلیم کے لیے آپ کے اقدامات کیا رہے ہیں اور آگے کیا رہے ہیں؟ تو جہاں تک تعلیم کے سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پورے پاکستان میں میرا خیال میں تعلیم کے حوالے سے جو توجہ ہونا چاہیے وہ کم رہا ہے. ہم نے یہاں تھر پارکر میں NED یونیورسٹی کا کیمپس وہ تو اپنا کام شروع ہو گیا ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں وہ فیسلٹی پہنچایا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ 3 ڈسٹرکٹس میں الگ الگ ایسے کالجز کھولیں تاکہ ان ڈسٹرکٹس کا مرد ہو یا عورت ان کو یہ فیسلٹی دیا جائے، پہنچایا جائے. ساتھ ساتھ ہم جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنا جو پروفٹس تھرکول منصوبے کے ہیں اور ہمارے اور وہ جو پارٹنرز ہیں ان کا بھی 1% وہ تھر فاؤنڈیشن میں لگا کے تھر فاؤنڈیشن کے نام پہ ایک ادارہ بنایا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارا جو فیسلٹیز ہے، چاہے وہ صحت کا ہو چاہے وہ تعلیم کا ہو، ان میں بہتری لے آیا جائے. عورتوں کا ایجوکیشن میں نہ صرف تھر پارکر میں مگر سندھ بھر میں بہتری لے آنے کے لیے ہم نے ایک سندھ حکومت کی طرف سے ایک سٹائپنڈ کا فیسلٹی شروع کیا تھا جس سے ہم ان خاندانوں کو ریوارڈ کر رہے تھے جو اپنے
جو بیٹیوں کو وہ اسکول بھیجیں. میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے 5 سال میں ہم اس پروگرام میں اضافہ کریں, مزید اس میں ہم انویسٹ کریں تاکہ یہ فائدہ اور لوگوں کو پہنچ سکے. مگر پچھلے 5 سال ہم ایک کرائسس سے لے کے دوسرے کرائسس میں دکھیلے گئے. پہلے ہمارا کووڈ کا وبا تھا, پھر 2020 کا سیلاب تھا, پھر اس کے بعد ایک بار پھر سیلاب آیا. تو جو ہمارا فنڈز چاہے میں پاورٹی ایلیویشن میں یا اس اسکیم میں جو میں اضافہ کرنا ہم چاہ رہے تھے, وہاں خرچ کرنے کے بجائے ہمیں ریلیف میں اور ان کرائسیز اور ان ڈیزاسٹرز کو مینیج کرنے میں انویسٹ کرنا پڑا. تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس اسٹائپنڈ کے فیسلٹی میں بھی ہم مزید انویسٹ کریں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچے. ساتھ ساتھ جو میں ہم اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک تو پروگرامز جس سے میں بہت مطمئن ہوں, ایک ان کا یہ منصوبہ جو اب سے شروع ہوا ہے, جو ٹیچر ٹریننگ کا منصوبہ ہے, جو وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اور ان کے امتحان کے لیے ایک انہوں نے ایک شروعات لیا ہے, جس سے ہم نہ صرف اوبیسلی ٹیچرز تو اپنا کام شروع تو کرتے ہیں, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ جو ہے ہم اس لیول پہ لے کر آئیں جس سے ہمارے بچے جو ہم اسکول بھیجتے ہیں ان کا بھی وہ فائدہ ہو. اور میں پر امید ہوں کہ یہ پروگرام جب سکسیسفل ہوگا تو ہمارا ٹیچرز کا سٹینڈرڈز میں بھی بہتری آئے گا. جہاں تک خودکشی کا آپ کا سوال ہے, یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ رہا ہے. یہاں تھر پارکر میں نہ صرف عورتوں کے لیے لیکن مرد اور عورت کے لیے یہ خودکشی کا بہت افسوسناک ایک ایشو ہے. نہ صرف تھر پارکر کے لیے مگر ملک بھر میں بھی ہم انفارچونیٹلی اس قسم کے افسوسناک واقعے ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک تو 2 ایشوز کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. ایک جو مینٹل ہیلتھ کا ایک ڈومین ہے, وہاں میرا خیال میں پاکستان میں ہم نے مینٹل ہیلتھ میں اتنا انویسٹ ہی نہیں کیا. مینٹل ہیلتھ کا آج تک ایک سٹگما ہے. میں نے اگر دل کا علاج کا مفت ہاسپٹل کھڑا کر دیا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو اگر دل میں کوئی تکلیف ہو وہ فوراً پہنچتے ہیں ہاسپٹل کہ یہاں میرا مسئلہ. مگر افسوس کے ساتھ ہم نے مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک ایسا سٹگما بنا دیا ہے کہ ایک تو وہ علاج موجود نہیں ہے اور لوگ اس اپنے علاج کروانے کے لیے بھی وہ اپنے علاج کرواتے نہیں ہیں. اس کے لیے مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے. ہم نے ویسے تو چاہے وہ آٹزم سینٹر کراچی میں ہو اور دوسرے ایسے ہم نے اقدامات کیے ہیں, بٹ انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم ایک بہت بڑا فیسلٹی جو سارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ فیسلٹی پہلے کراچی میں قائم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی NICVD کی طرز پہ سارے ضلع پہ ہم ایسے فیسلٹی پہنچائیں گے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو کہ زیادہ تر انفارچونیٹلی خودکشی میں ان کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. مگر ڈپریشن, انگزائٹی, پتہ نہیں کہ جو مختلف اس قسم کے ایشوز ہے, جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے, جو دہشت گردی کی واقعہ کی وجہ سے مینٹل النسز ہوتے ہیں, جو ہمارا پولیس, ہمارا سولجرز, ہمارے ویٹرنز جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کا علاج کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے جس پہ ویسے CM صاحب نے شروع تو کیا ہے لیکن ابھی تک ہم اس پہ جو ریزلٹس ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں. تو ایک طرف مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا, دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ملک کے, جو معاشی
بحران ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور ایک قسم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے تھرپارکر تک ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ضرورات پورا نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندگی کے باعث نہ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کی حکمرانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسے چلانا چاہیے. ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا یہ جو 15 مہینہ ہم وفاقی حکومت میں تھے. مجھے یاد ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا، تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیبنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائی ہوتا کہ ہم سے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے، ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے، ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے. جو مجھے احساس ہوا، جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام آباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے زیادہ کا زیادہ منتخب کریں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب جو بھی الزام لگائے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں، عوام کے دکھ درد کہ نہ صرف احساس کرتے ہیں کہ لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف غریب کا ہوتا ہے. میرے ساتھیوں نے لوکل ایشوز پہ تو سوال کیا ہے، میرا ایک پولیٹیکل سوال ہے. کل جو آپ کی اسپیچ تھی بلال صاحب، اس میں آپ نے یہ کہا کہ ہم دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. عوامی مینڈیٹ کی تو ہر جگہ پہ جمہوری حکومتیں بنتی ہیں تو بات ہوتی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اس ملک میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں اس اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے علاوہ کسی کی حکومت بن سکتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ کوشچن ہے کہ آپ کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ پی ٹی ایم سے ہماری جو حکومت مل کے بنائی ہے یہ ہمارا ایک بڑی غلطی تھی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ دونوں میرے کوشچن تھا. تھینک یو. اب پہلے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے سوال کیا ہے وہ بالکل درست ہے. پاکستان کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ کا مطلب ہی یہ رہا ہے کہ ہم تو دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو عوام کی طرف دیکھتے ہیں. باقی جیسے ہمارا نظام ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، ویسے ہی چلیں گے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں. جہاں تک شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو، میرا خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے. میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے کے حکومت بنانے کا، وہ وقت کی نہ صرف ضرورت تھا، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا، اور اسی لحاظ سے شاید
شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا، لیکن جو قومی مفاد کے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا، میرے خیال میں 3-4 ایسے مسائل تھے جو ایڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے. شاید ہم نے سارے وہ ایشوز ایڈریس نہیں کیے، مگر بہرحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بحران تھا، معاشی بحران تھا، خارجہ سطح پہ ایک بحران پیدا کیا گیا، پاکستان آئسولیٹ کیا گیا. اور اگر میں سندھ کے نظر سے دیکھتا ہوں تو ہمارا چاہے وہ NICBD ہو، NIH ہو، اس پہ وفاق قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، مختلف اسی قسم کے 18ویں ترمیم کے خلاف جو کرنے لگے. تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا. میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بحران تھے اور سیاسی بحران تھے ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے خارجہ سطح کے بحران کے ساتھ ساتھ. آئندہ بھی ایسے قسم کا کوئی اتحاد بن سکتا ہے، کوئی امکانات ہے آئندہ حکومت بنانے کے؟ ابھی تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے. یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلائیں. علی نیم کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ میرا کوئی اختلاف کیا وہ آپ سے ناراض ہے؟ اگر ناراض ہے تو کیوں؟ دوسرا سوال اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تمام سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ بناتا کون؟ ایک تو پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ غلط فہمی کہ میرا کسی سے اختلافات یا ناراضگی ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنا سیاست کرنا ہے، اپنا پارٹی چلانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخار ہے سیاسی طریقے کا، جو پولرائزیشن ہے، جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو الزامات کی سیاست ہے، جو انتقام کی سیاست ہے، یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا. جب ہم یہ once this fever breaks، یہ پولیٹیکل پارٹیزن شپ، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ گالیاں کی حد تک، ذاتی دشمن بننے کی حد تک جو سیاست آئی ہے نا، یہ سیاست چلتا رہے گا تو چاہے نون ہو، چاہے PTI ہو، جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، حالات ویسے رہیں گے. جو سیاستدان یا سیاسی جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں، the one that can ease these tensions، جو حالات کو نارمل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جو تھوڑا سا اسٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں، جو ہر کسی کو، اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہے گا، وہ چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی ہے، مگر چاہے وہ 1988 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف IJI بنایا گیا، ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا.
مگر پھر بھی حکومت بنائی تھے. 2008 میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جا رہا تھا. پشاور سے لے کے کراچی تک بم دھماکے، دہشت گردی کے حملے، کارساز کا واقعہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی. مطلب پھر بھی پیپلز پارٹی کے جیالیں نے اس پلینگ فیلڈ میں بھی الیکشن کھیلا اور الیکشنز جیت کے حکومت بنائی. آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سجایا جا رہا ہے. جس کے لیے فیلڈ بنایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے بھی صحیح. میں تو پرسوں پختونخوا جا رہا ہوں. ویسے میرا پروگرام بہت پہلے بنا تھا جب ہمارے پاس کوئی الیکشن ڈیٹ نہیں تھا. کنونشنز کا پروگرام ہے پختونخوا میں. پھر ہمارا فاؤنڈیشن ڈے 30 نومبر کو وہ تو کوئٹہ میں ہوگا. اس کے بعد میں پنجاب میں ہی ہوں گا. ہر کسی کا حق ہے کہ ہر صوبہ میں جا کے اپنا سیاست کرے. میرا خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لاہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صوبے میں جا کے قد و قد سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے. میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں. وہاں جو مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں اور اس سے شاید بہتر ریزلٹس مل سکتے ہیں ان کو. پہلے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی پنجاب میں، تو اس کے بعد جو ہے نون لیگ نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ کی جگہ دی جائے، اور کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی ہم سے خوف زدہ ہے اور عنقریب ہم ان کو سندھ میں سرپرائز دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، جب کیونکہ ایکسپیکٹڈ نیکسٹ منتھ مریم نواز کا یہاں پر سندھ میں، تو ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے؟ ہم تو ویلکم کرتے ہیں. آئے سو بسم اللہ آئے. ہمارا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ آتے ہی نہیں ہو. مطلب حکومت میں تھے، اوپر سے چکر لگا کے چلے جاتے تھے. ہمارا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صوبہ کو ٹائم دیا جائے. اس پہ تو کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس پہ میرا خیال میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو، اپنی جماعت کے تھرو سیاست کرو. کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں، آپ میرے لیے جگہ بنائیں. وہ تو میرے خیال میں صحیح نہیں رہے گا. صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پہ سیاست کرے، وہ چاہے یا ہو چاہے بلوچستان میں ہو. سرپرائز وہ خود بتائیں گے سرپرائز کیا ہوگا. ویسے میں نے ان کا اندر کا جو ورکنگ ہے وہ کافی نزدیک سے دیکھا ہے 15 مہینے سے، اور میں نے ویسے ایسے سیاست نہیں دیکھی. یار جو 20 کے 20 بائی الیکشنز ہو، وفاق کا بھی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، اور وہ الیکشنز ہارے، سرپرائز کیا دیں گے آپ ہمیں جنرل الیکشن میں؟ بھائی جو میں نے دیکھا کہ وفاق میں حکومت میں ہو، صوبہ میں حکومت میں ہو، ادارے بھی آپ کے ساتھ ہو، اور بائی الیکشن سے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں. میں نے تو کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہو. پہلے حکومت
جو اپنے حکومت میں ہی بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہو. یہ سیاست آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہے؟ یا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. بلدیاتی الیکشن سے ایسے بھاگے جیسے پتہ نہیں ان کا کیا خوف تھا. تو شاید اب وہ خوف نکل چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرپرائز دیا جائے گا. مگر جو میں نے دیکھا ہے، میرا خیال میں اس قسم کا سیاست جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہے الیکشن میں، فائدہ نہیں. سر کو بلاک 1 اور بلاک 2 میں 2 پروجیکٹ جو چل رہے ہیں 2640 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو ابھی تک روزگار نہیں ملا ہے. آپ کل جلسے میں بھی ہاں نہیں، بالکل نہیں ملا ہے، نہیں ملا. خود بخود لوگ جو ہے نا، کوئلہ وہ خود نکلتا ہے، خود ٹرک میں ڈلتا ہے. ٹرک جو ہے وہ خود بخود جا کے لوکیشن پہ پہنچتا ہے. کسی کو روزگار، ہم نے روزگار تو نہیں دی. وہ جو ٹرک ڈرائیور سے جو میں ملتا ہوں وہ تو تھر سے نہیں ہے، وہ تو یار میں نے مقامی کہ میں آپ چلے آپ اپنے پوائنٹ تو آپ نے دیا. جہاں تک مقامی لوگوں کا روزگار کی بات ہے، میں خود ملا ہوں. میں نے تو فرینچ لوگوں سے نہیں ملا. جرمن خواتین میرے ٹرکس تو ڈرائیو نہیں کر رہے تھے نا، وہ تھر کے عورتیں ہیں. جو میں نے تھر کا سب سے پہلے خاتون انجینئر ملا جو اسی تھرکول میں کام کرتی ہے، وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی ہیں. جہاں تک وہ 20,000 کا فگر میں نے صرف ایک بلاک کو آپ کو دیا ہے، ان کا اپنا ڈیموگرافک بریک ڈاؤن ہے. آپ ایک ایک نام لے کے یہ انالیسس کریں. ان کا جو تھر بلاک 2 ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 70 تقریباً اس کا ارد گرد کا جو پرسنٹیج دیتے ہیں کہ لوکل کا مطلب تھر پارکر کا امپلائیز ہیں. پھر سمویر 10 سے 20% کے درمیان جو سندھ کے مگر تھر کے نہیں، اس سے بھی کم دوسرے صوبے سے، اس سے بھی کم کسی اور ملک سے. یہ ان کے فگرز ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ NED یونیورسٹیاں کھولے ہیں. جو دوسرے ملک سے لوگ یہاں آ کے کام کر رہے ہیں، میں ان سے بھی ملا ہوں پاور پلانٹ پہ. اور ایک ہمارا جو چینی دوست آئے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ساتھ وہ 5 تھر کے نوجوان ساتھ رکھتے ہیں. تو وہ جو چینی آیا ہے اس کے پاس 5 سکلز ہیں. انہوں نے وہ 5 کے 5 سکلز وہ 5 تھر کے مقامی نوجوانوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. جب وہ تھر کے نوجوان وہ سکلز سیکھیں گے، ان کو بھی وہ ریپلیس کر پائیں گے. تو اب یہ ایک آپ کرونجر پہ پہنچے ہو بھائی، مجھے تو مکمل کرنے دے. یہ تو تھر بلاک 2 تھا جس پہ 70-10 آپ کے مقامی روزگار. میں جانتا ہوں بہت ایز ان ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نا، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. میں 20,000 بھی دے دوں وہ پورا تو نہیں کرتا ہے ڈیمانڈ. اینڈ دیٹس 1 بلاک. تھرڈ بلاک 1 کا اپنا کنٹریبیوٹ انشاءاللہ تعالی کر دے گا. جو انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ الگ روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں. چاہے وہ ہمارے سڑکیں کی تعمیر ہو، ہمارا ایئرپورٹ کی تعمیر ہو، ہمارے یہ بلڈنگز جو بن رہے ہیں ان کا تعمیر ہو. میں چاہ رہا ہوں میرا بس کی بات ہوتا تو میں آج سے ہر گھر کو روزگار پہنچا دیتا. لیکن جو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، مطلب جب تک یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوا تو نہ وہ روڈ بننے کا روزگار ملا، نہ وہ ایئرپورٹ بننے کا روزگار ملا، نہ یہ ٹرک ڈرائیونگ کا روزگار ملا، نہ وہ انجینئر ہونے کا روزگار ملا، نہ وہ مائننگ کا. وہ سارے ہم نے یہ موقع پرووائڈ کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید پرووائڈ کریں گے. ویسے
دوسرے لوگ اپنی سیاست اس بات پہ کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور پاکستان میں روزگار کریں گے. نہیں، یہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ وزیر اعظم عمران ہوگا تو لوگ اپنے نوکریاں باہر چھوڑ کے یہاں پاکستان میں کام کریں گے. وہ کام بھی ہم نے گھر میں کر کے تو دکھایا ہے نا، یہ بات تو مانیں. سنجے نگراں حکومت میں جو بنی ہے سندھ میں، ان کا جو وزیر یا وزیر اعلیٰ جو بھی اجلاس کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ماضی کی حکومتوں میں بڑا ایک چارج شیٹ جمع کرتے ہیں، فلاں محکمے میں یہ تباہی تھی، فلاں محکمے میں یہ تباہی تھی. تو آج یہ وہ خود کر رہے ہیں یا کوئی ان سے کروا رہا ہے؟ اور دوسرا آپ کے سوال تو آج آپ کے نقل کرنے والے دوست بلوچستان پہنچے ہیں، جو آپ نے کل کہا کہ نقل کرتے ہیں، تو بلوچستان میں وہ باپ پارٹی کے رہنماؤں سے ملتے ہیں اور سن رہے ہیں کہ باپ والے کچھ رولنگ میں آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ باپ کی شفقت سے ہو رہا ہے یا بغیر ایسے ہی باپ کے سب؟ جہاں تک انٹرم حکومت ہے سندھ کا یا پورا پاکستان کا آپ اٹھا دیں، میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جیسے انٹرم وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپوٹیشن، جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں، اس کا ٹرانسپیرنٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، اور اس نے یہ ثابت کر دیا بحیثیت ایک جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ انصاف کرنے والا آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی باقر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر ہے، وہ تو دے سرو ایٹ دا پلیجر آف دا چیف منسٹر. تو اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو باہر پھینکے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرم پیریڈ ہے اس میں نقصان نہ ہو. اور افسوس کے ساتھ ان کا بالکل حق ہے کہ وہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی نے اچھا کیا یا برا کیا، لیکن وہ پابند ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلے کیے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ان کا ایک ہی کام تھا الیکشن کرنے کا. اب بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ میں ٹرانسفرز، پوسٹنگز پیسے پہ کیے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر ادیب رضوی اور ہمارا SIUT کی پارٹنرشپ، جو کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مفت فائدہ پہنچایا ہے. اور ڈاکٹر ادیب رضوی ایسے آدمی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا. اور کوئی ان الیکٹڈ لوگ آ کے میرے مینڈیٹ کو نہ صرف اس پہ وہ سوال کریں، مگر ان غریب جو میرے فیسلٹی کا مفت فائدہ لے رہے، ان کا علاج میں ان کے فیصلے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ تو کچھ چند مہینوں کی بات ہے نا کہ میں ہر کسی، چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام میں مصروف ہے، یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے مسلم لیگ کو بلوچستان کو فوکس کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو PDM سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے، باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تو نے کیسے لیے. تو امید ہے
کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا، اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا، تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا. تقریباً 16 ماہ نون لیگ کے ساتھ آپ حکومت میں رہے. 15. تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری کامیابیاں پیپلز پارٹی کے پلڑے میں آ جائیں اور ساری ناکامیاں جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف چلے جائیں؟ اس کو تھوڑا سا بتائیے. بھائی میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہو کہ سارے کامیابیاں پیپلز پارٹی اور سارے ناکامیاں نون لیگ. وہ تو میرا خیال میں آپ کی طرح عوام فیصلہ کر سکتی ہے. میں تو اپنا کنٹریبیوشن پہ، اپنا محنت پہ، اپنا کردار سے تو نہیں چھپ رہا ہے. میں تو بہانے نہیں بنا رہا ہوں کہ میں تو وزیر ہی نہیں تھا. میں وزیر تھا، میں ملک کے سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا. میں اپنا 15 مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں. میں اپنا 15 مہینے کے کردار پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ شہباز شریف سے پوچھیں، اسحاق ڈار سے پوچھیں، خرم دستگیر صاحب سے پوچھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب سے پوچھیں، ایاز صادق صاحب سے پوچھیں، احسن اقبال صاحب سے پوچھیں، کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں؟ تھینک یو.